خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں عما پارہ اور آج ہم پڑھیں گے سورہ الطارق مکیہ۔ حرف بحرف حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو اور تجوید کے تمام رولز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے آسان تجوید کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وس سین، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ ہوگا وس، س زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، وس ما، یہاں پر آپ کو ایک مد دکھائی دے رہی ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الف جو کہ حرف مدہ ہے اس کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی لفظ کے اندر جب سبب مدہ حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم مد متصل کرتے ہیں اور اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ والسماء، حمزہ جھٹکا کے ساتھ ادا ہوگا، والسمائی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ والسماء، اور زیر کو بھی ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، ای۔ تو پر ہوگا، زبر کو الف کے ساتھ ملا کے جو کہ حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ری، قاف ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، آیت مکمل ہونے کی صورت میں، اور قاف کے اوپر پھر قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حرف کو اپنے مخرج سے ہلا کر پڑھنا، والطارق اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ والطارق، والطارق نہیں پڑھنا، والطارق، اور قاف لہات میں سے ادا ہوگا یعنی کہ نرم تالوں میں سے، والطارق۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، والسماء، والطارق۔ آیت کو روانی سے پڑھ لیتے ہیں، والسماء والطارق۔ آیت نمبر 2، وما، یہاں پر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد اس مد کے مقابلے میں سائز میں بھی چھوٹی ہے اور اس کی مقدار ہم جو کھینچیں گے وہ بھی اس سے کم ہے۔ یہ مد متصل تھی، اس میں سبب مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا تھا، یہ مد منفصل ہے، اس میں سبب مدہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی الف حرف مدہ ہے اور یہاں پر بھی الف حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو یہ مد منفصل ہوگی اور اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما، اد، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا یعنی کہ دال کو ہم اپنے مخرج سے ہلا کے پڑھیں گے۔ قلقلہ کے حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو جمع کر کے مجموعہ بنایا گیا ہے کتب جد، یاد رکھنے کے لیے، یعنی کہ دادا کی کتاب۔ یہ 5 حروف کے اوپر جب یہ ہم ساکن کریں گے تو قلقلہ کریں گے۔ اد، را، را پر ہوگا اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی زبر ہے، اد را ک۔ کاف باریک ہوگا اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، کا نہیں پڑھنا، ادرا کا نہیں پڑھنا، ادراک۔ وما ادراک، مت، پر ہوگا، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مت، ریق، یہاں پر بھی قاف ساکن ہو جائے گا اور پر بھی ہوگا، ریق، ٹھیک ہے؟ وما ادراک، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وما ادراک ما الطارق۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، وما ادراک ما الطارق۔ آیت نمبر 3، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون مشدد سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور شروع میں الف لام ہے جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے،
تو جب بھی آیت کا سٹارٹ یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے وقف کے بعد سٹارٹ لینا ہے اور وہاں پہ الف لام ہے تو وہاں پر ہم الف کے اوپر زبر لگا دیں گے اور یہ حمزہ بن جائے گا. حمزہ نون زبر ان، اور نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم ناک میں ٹھہرائیں گے. ان نج، جیم ساکن پہ قلقلہ، ان نج مس، سا باریکی سے ادا ہوگا اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، شدت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مس سا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ان نجم الثاقب، قاف پر ہوگا اور با ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں اور وقف ہونے کی صورت میں. ان نجم الثاقب، ان نجم الثاقب. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4. ان لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا، تو یہاں پر ہم اخفا مع الغنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اخفا مع الغنہ کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو ہم نے چھپانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہرانا بھی ہے، کھینچنا بھی ہے. کلو، لام کے اوپر جو پیش ہے اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. کلو نفسل، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد حرف لام آ گیا. لام اور را جب بھی آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے ملانا ہے تنوین کو لیکن سیاں کر کے اس کو ہم نے غنہ نہیں کرنا اور اخوا بھی نہیں کرنا، ہم نے ملا دینا ہے. نفسل، تو دیکھا جائے تو دو زیر کی جگہ ہم یہاں پر ایک ہی زیر پڑھ رہے ہیں. جس طرح ایک زیر کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، سین لام زیر سل، اسی طرح کی ساؤنڈ ہوگی. نفسل نہیں پڑھنا، نفسل. اوکے. نفسل لم، میم مشدد آ گیا، غنہ کریں گے. نفسل لم ما، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نفسل لم ما علی، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. اس سے آگے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو پھر یا حرف لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا. لے نہیں پڑھنا، لئی علی علی. ہاں، ہاں اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ ادا ہوگا اور سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علیہا، علیہا، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا. الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حافظ، وہ، تو کے بعد جو وہ آتی ہے اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، شدت نہیں ہوگی اور پر بھی ہوگا. حافظ، فیض. ٹھیک ہے. حافظ، اور وہ ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں وقف کریں گے جب. حافظ، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. کلو نفس لما علیہا حافظ. آیت کو روانی سے پڑھ لیتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کل نفس لما علیہا حافظ. آیت نمبر 5. فل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، فل نہیں پڑھنا. فل، یا نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا، آگے ضو حروف اخفا میں سے آ گیا ہمارے پاس. فل یا ضو پر ہوگا، پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا، ضو نہیں پڑھنا. فل یا رل، فل یا رل. اگین نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا، حروف اخفا میں سے سین آ گیا نون ساکن کے بعد. ان نہیں پڑھنا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، الف حرف مدہ
ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سا سین میں سیٹی کی آواز بھی ہونی چاہیے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ پیش کو زیادہ نہیں کھینچیں گے, ایک ہی حرکت ہے, نون پیش نو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا میم مشدد غنہ ہوگا مِمَّا, لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا, مِمَّا نہیں پڑھنا, مِمَّا. خُلِقَ قاف ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں. خو کو ہم پر پڑھیں گے, خراش بھی ہوگی, کھردرا پن ہوگا. خُلِقَ قاف پر ادا کرنا ہے, خُلِقَ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ٹھیک ہے, آیت نمبر 6. خو پر ہوگا, خراش اور کھردرا پن ہوگا. خُلِقَ تینوں سنگل حرکات ہیں, زیادہ نہیں کھینچنا. خُلِقَ. مِم نون ساکن کے بعد حروف یمنو میں سے میم آ گیا تو ہم ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. مِم ما آگے ہے حمزہ کے نیچے دو زیر تنوین اور حروف اخفا میں سے دال, تو یہاں پہ اخفا مال غنہ ہوگا. اس طرح سے ہم پڑھیں گے. مِم ما دال کے اوپر زبر, ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دا فیق قاف ساکن ہو جائے گا, دو زیر تنوین جزم میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. دافق دافق. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. خُلِقَ مِمَّا دافق. روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق. آیت نمبر 7. یخ خو پر ہوگا خراش کے ساتھ. یخرجو دونوں ایک ایک حرکات ہیں, زیادہ نہیں کھینچیں گے. یخرجو نہیں پڑھنا, یخرجو. مِم نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پہ اقلاب ہوگا جس میں ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں. مِم اب یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے, چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے, کیسے پڑھیں گے. مِم اور آواز کو ٹھہرانا بھی ہے, ٹھیک ہے, کھینچنا بھی ہے, صرف مم نہیں پڑھ دینا, مم اس طرح. ٹھیک ہے. بئی یا ساکن حرف لین ہے, یہاں پہ نرمی سے ادا کریں گے. بے نہیں پڑھنا, بئی بئی. نص صوت پر ہوگا صل, لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. صل نہیں پڑھنا, صل. بی با کے نیچے سنگل زیر ہے, زیادہ نہیں کھینچیں گے. با زیر بی, اور بے نہیں پڑھنا, اس کو مجہول غلطی نہیں کرنی. صل بے نہیں پڑھنا, صل بی. شارٹ پڑھیں گے باریکی کے ساتھ. وت باریک ہوگا, پر نہیں کرنا ورنہ تو بن جائے گا, تبدیلی حرف ہو جائے گا. لحن جلی بڑی اور حرام غلطی ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے ورنہ معنی بدل جاتے ہیں. وقت نہیں پڑھنا, وت. زبر زیادہ نہیں کھینچیں گے. وت رو کو پر پڑھیں گے اور مد متصل ہوگی. یہاں پہ سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا. وترائی با کے نیچے زیر جو ہے وہ جزم میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. با ساکن ہو جائے گا. اب اور قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں آتا ہے با, تو اب اب نہیں پڑھیں گے. اب وترائب. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یخرج من بین الصلب والترائب.
زبانی کے ساتھ آیت کو پڑھ لیتے ہیں. یخرج من بین الصلب والترائب. یخرج من بین الصلب والترائب. آیت نمبر 8. ان نون کے اوپر غنہ ہوگا لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. ان نہیں پڑھنا. ان ہو ہا کے اوپر الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انہو لا عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے. زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا لیکن لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علا علا رج رو پر ہوگا جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا. رج عی ہی ہا یہ نیچے کھڑی زیر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رجعی رجعی ل قا قاف پر ہوگا الف حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ل قا در رو ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے اور وقف کرنے کی صورت میں اور باریک ادا کریں گے رو کو کیونکہ رو ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی. در لقادر لقادر. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انہو علی رجعہ لقادر. آیت کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. انہو علی رجعہ لقادر. ٹھیک ہے. آیت نمبر 9. یوم واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے پڑھیں گے. یو نہیں پڑھیں گے مجہول غلطی نہیں کرنی. یوم میم کے اوپر زبر ما نہیں پڑھنا زیادہ نہیں کھینچیں گے زبر کو. یوم تب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا تا باریک پڑھیں گے. تب لس سین سیٹی کے ساتھ زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. لس رو پر ہوگا الف کے اوپر مدے متصل آ گئی سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمہ ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا حرف مدہ کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. سرائر. آیت مکمل ہونے اور وقف کی صورت میں رو ساکن ہو جائے گا. ایر. تبل السرائر. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یوم تبل السرائر. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. یوم تبل السرائر. آیت نمبر 10. ف ما الف حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فا کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. فا ما نہیں پڑھنا. ف ما ل ہو فما لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. فما لہو من نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ قوف آ گیا حروف اخفا میں سے. من قوف پر ہوگا. قوہ قوہ تیوں تنوین کے بعد یمنو میں سے واو آ گیا تو یہاں پہ ہم ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ادغام مع الغنہ. تیوں من قوت واو کی زبر شارٹ رکھیں گے زیادہ نہیں کھینچنا. لا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ولا نا الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نا صاد پر ہوگا اور را ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں. صیر صیر ناصر. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فما لہو من قوت ولا ناصر. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فما لہو من قوت ولا ناصر. فما لہو من
قوة ولا ناصر. سورة الطارق آیت نمبر 11. وس سین سیٹی کے ساتھ، سین کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. وس مائی مد متصل، سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. والسمائی ذال نرمی سے ادا ہوگا، الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ذا تر تر روج رو پر ہوگا، جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا، روج ذات الرج. عی وقف کی صورت میں عین ساکن ہو جائے گا، جزم آ جائے گی یہاں پہ. روج روج عین بس حلق سے ادا کرنا ہے اور آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. روج. والسماء ذات الرجع. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. والسماء ذات الرجع. آیت نمبر 12. ول لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، ول نہیں پڑھنا، ول. ار رو پر ہو جائے گا، پر پڑھیں گے. غاد پر ہوگا، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ول ار صاد تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لیٹر ہے، اس کو پڑھنے کے لیے لیفٹ یا رائٹ اوپر والی داڑوں کے ساتھ زبان کی سائڈ کو یعنی کروٹ کو ہم نے ٹچ کروانا ہے، ٹپ کو یوز نہیں کرنا، زبان کی نوک کو کہیں پر بھی نہیں لگانا. صاد ٹھیک ہے. ول ار اور پر بھی ادا کرنا ہے. ول ار ذال نرمی سے ادا ہوگا، الف حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ذا صاد پر ہوگا، دال پہ قلقلہ کریں گے. صاد عین ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں اور وقف کرنے کی صورت میں. صدعی نہیں پڑھیں گے، صد صد. والارض میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. والارض ذات الصدع ذات الصدع. آیت قرآن پڑھ لیتے ہیں. والارض ذات الصدع. بہت دھیان رکھنا ہے، ضاد کا ڈیفیکلٹ ہمارے پاس پہلے ہی ایک مخرج ہے، اس کے ساتھ پھر ذال نرمی سے ادا کرنا ہے، تو اس لیے ان دونوں حروف کو ساتھ ساتھ اب ہم نے ادا کرنا ہے، تو ان کے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے. والارض ذات الصدع. ڈفرینس فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ والارض ذات الصدع. اب اس کو روانی کے ساتھ پڑھیے. والارض ذات الصدع. آیت نمبر 13. ان نون مشدد غنہ ہوگا، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ان ہو الٹا پیش، ہ کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انہو لقول زیادہ نہیں کھینچنا، زبر کو شارٹ رکھیں گے. قو قاف پر ہوگا، واو ساکن حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، قو نہیں پڑھنا. قو لقول. تنوین کے بعد فا آ گیا، اخفا مع غنہ ہوگا، لن نہیں پڑھنا، لن کھینچنا بھی ہے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. لقول صاد پر ہوگا، لام ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، آیت مکمل ہونے کی صورت میں. فصل. ٹھیک ہے. فصل میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انہو لقول فصل. انہو لقول فصل. انہو لقول فصل. ٹھیک ہے. آیت نمبر 14. وما الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما
وما ہوا، دونوں سنگل حرکات ہیں، ایک ایک حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ہوا نہیں پڑھنا، ہوا ہوا، ٹھیک ہے. وما ہوا بالہزل، ہاں اقصی حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. ز شدت سے ادا ہوگا، سیٹی کی آواز بھی آئے گی. حز حز، لام ساکن ہو جائے گا وقت کی صورت میں. بالہزل، وما ہوا بالہزل. آیت کو زبان پڑھ لیجئے. وما ہوا بالہزل، وما ہوا بالہزل، ٹھیک ہے. آیت نمبر 15. ان، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. ان ہم، ہاں اقصی حلق سے ادا کرنا ہے. ان ہم، یکی، یا زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، یا نہیں پڑھنا، لیکن کاف کی زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے تو یہاں ہم زیر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کی، یکی دو، یہاں پر بھی واو ساکن حرف مدہ، تو پیش کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کی دو، یکی دو ن، یہاں پر ہم شارٹ ہی رکھیں گے، نون کے اوپر سنگل حرکت ہے، زبر ہے. یکی دو ن کئی، یا ساکن حرف لین نرمی سے ادا کرنا ہے، کی نہیں پڑھنا، کئی. اب یہاں پر آپ نے ایک بات غور سے سننی ہے کہ جب بھی دو زبر تنوین آ جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں تو وہ زبر اور الف یعنی حرف مدہ یہاں پر بن جائے گا الف، اور دال الف زبر دا اس کو پڑھیں گے، یعنی مد اصلی میں یہ بدل جائے گا، ٹھیک ہے. کئی دا، اب یہاں پر دال ساکن نہیں ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی اس صورت میں پڑھتے آئے ہیں کہ جہاں پر بھی جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا لام کے اوپر دو پیش تنوین تھی تو یہاں پر بھی یہ ساکن ہو گیا تھا. اسی طرح رو کے نیچے دو زیر تنوین تھی، رو بھی ساکن ہو گئی تھی، لیکن دو زبر تنوین جب آئے گی تو یہ مد اصلی میں بدل جائے گی. قید نہیں پڑھنا، کئی دا، اوکے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا. آیت نمبر 16. کی، واو اور الف سنگل حرکات ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا. کی، یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کی دو، دال کے اوپر پیش ہے، ایک ہی حرکت ہے. کی دو کئی، یا ساکن حرف لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. کئی دا، یہاں پر بھی دو زبر تنوین مد اصلی میں بدل جائے گی. دا کئی دا، وَأَكِيدُ کیدا، زبانی سے پڑھیے. وَأَكِيدُ کیدا. سورہ الطارق، لاسٹ آیت، آیت نمبر 17. فا کے اوپر زبر کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، فا نہیں پڑھنا. فَمَهِ، ہاں کو اقصی حلق سے ادا کریں گے اور زیر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. فَمَهِلِل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہوگا. فَمَهِلِل کا، کاف کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کافی، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. کافی. ری، یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زیر کو ری ن، زبر کو شارٹ ہی رکھنا ہے. کافرین، ام ہل ہم، ام ہل ہم. رو پر ہوگا. وئی، یا ساکن حرف لین نرمی سے ادا کرنا ہے، وے نہیں پڑھنا، مجہول غلطی نہیں کرنی. رو وئی دا، دو زبر تنوین مد اصلی میں بدل جائے گی وقت کی صورت میں. رو وئی دا، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. آیت کو روانی سے پڑھ لیتے ہیں.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ الحمدللہ ہم نے حرف بحرف پوری سورت کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہے پڑھنا۔ اب ہم پوری سورت کو زبان پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں سے سمجھ نہیں آئے گا تو آپ نے پاز کرنا ہے اور بیک کر کے دوبارہ سننا ہے۔ اور جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ اما پارہ کو ہم نے سورہ الناس سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی ایک کمپلیٹ پلے لسٹ موجود ہے جس کا لنک آپ کو یہاں پر دے دیا گیا ہے۔ آئی بٹن کو پریس کیجئے اور شروع سے سیکھیے۔ یہاں پر آپ کلک کر کے شروع سے سورہ الناس سے اگر تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔